عزیزان گرامی، اگر محبت کرنی ہی ہے تو نبی کریم سے محبت کیجئے، اگر دل لگانا ہی ہے تو واقعی میں اپنے نبی سے دل لگائیے۔ اور نبی کی محبت وہ محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ عزیزان گرامی، اور ایسا نہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کریں پھر نبی کریم بھی ہم سے محبت نہیں فرماتے، بلکہ نبی کریم تو اپنے امتیوں سے، اپنے غلاموں سے اتنی محبت فرمایا کرتے ہیں کہ اتنی محبت کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم اپنے غلاموں سے، اپنے امتیوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، ایک صحابی رسول ہیں حضرت سلمان فارسی، یہ غلام ہیں، بچپن سے انہوں نے غلامی کی ہے، کبھی کسی کے غلام بنے، کبھی کسی کے غلام بنے، کبھی کسی کے غلام بنے، بکتے بکاتے کبھی کسی شہر میں بکے، کبھی کسی کی شہر میں بکے، کبھی کسی شہر میں بکے۔ عزیزان گرامی، یہ بکتے بکاتے کبھی کسی نے خرید لیا، کبھی کسی نے بیچ دیا، بکتے بکاتے ان کی یہ دل کی تمنا تھی، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، نبی کریم کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا۔ پھر ان کی دل کی تمنا یہ تھی، پھر ان کی خواہش یہ تھی، کاش میں کسی صورت سے مدینہ پہنچ جاؤں، کاش میں کسی صورت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں پہنچ جاؤں۔ عزیزان گرامی، پھر ان کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا۔ میں عزیزان گرامی، بکتے بکاتے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آقا کے چہرے کو دیکھا، فوراً فریفتہ ہو گئے، آقا کے چہرے کو دیکھا فوراً فدا ہو گئے، کیونکہ آقا کے چہرے میں اللہ نے وہ چاشنی اور وہ عظمتیں رکھی کہ جو بھی ایک بار مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا وہ مصطفیٰ کا ہو جاتا، جو ایک بار مصطفیٰ کو دیکھتا وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہو جاتا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ زلف دیکھی ہیں کہ نظروں نے گھٹائیں دیکھی ہیں، زلف دیکھی ہیں کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ عزیزان گرامی، جو ایک بار نبی کریم کو دیکھتا وہ نبی کریم کی قدموں پر اپنی جان لٹانے کے لیے، جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، حضرت سلمان فارسی نے مصطفیٰ کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، اب بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ ایک بار صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو درس دے رہے ہیں، تو میرے آقا کی نظر سلمان فارسی پر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سلمان فارسی کے چہرے پر مایوسی ہے، سلمان فارسی کے چہرے پر اداسی ہے۔ میرے آقا کسی کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے، میرے مصطفیٰ نے پہچان لیا، کیونکہ میرے مصطفیٰ اپنے غلاموں سے، مصطفیٰ اپنے امتیوں سے اتنی محبت فرمایا کرتے ہیں، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ عزیزان گرامی کے چہرہ دیکھ کر میرے مصطفیٰ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ کس پریشانی میں مبتلا ہے، اسے کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سلمان فارسی کے چہرے پر مایوسی ہے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ پڑی تو سلمان سے میرے آقا نشان فرماتے، سلمان مایوس کیوں ہو، غمگین ہو؟ یہ دربار غمگین ہونے کا نہیں ہے، یہ دربار مایوس ہونے کا نہیں، لوگوں کے دلوں کو خوش کیا جاتا ہے، بتاؤ مایوس کیوں ہو؟ تو سلمان فارسی کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، دل تو میں نے آپ کو دے دیا، دل پر آپ کا قبضہ ہے، لیکن یا رسول اللہ ابھی میرے جسم پر کسی اور کا قبضہ ہے، یا رسول اللہ میں ابھی کسی اور کا غلام ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آزاد ہو جاؤں، یا رسول اللہ بڑے دن ہو گئے غلامی کرتے کرتے، غلامی کرتے کرتے، کبھی کسی کا غلام بنا، کبھی کسی کا غلام بنا، لیکن یا رسول اللہ یہ تو میری قسمت کا ستارہ جگمگا گیا کہ میں آپ کے شہر میں آ گیا، آپ کا غلام بن گیا، آپ کی بارگاہ میں آ گیا، آپ کی غلامی میں آ گیا، لیکن یا رسول اللہ اب یہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اب جو ہے آزادی مل جائے، اب میں آزاد ہو جاؤں، ابھی میں یہاں کسی کا غلام ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے آزادی مل جائے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سلمان گھبراتے کیوں ہو؟ جاؤ اپنے آقا سے جا کر کے پوچھو کہ تمہیں وہ بیچتا ہے، اگر بیچتا ہے تو تمہیں بیچنے کی قیمت کتنی لے گا؟ سلمان فارسی خوش ہو گئے، خوشی خوشی پہنچ گئے
اپنے آقا کے پاس، لیکن آج جانے کا انداز الگ ہے، انداز تکلم بھی الگ ہے، انداز رفتار بھی الگ ہے، انداز گفتار بھی الگ ہے، چلنے کا انداز الگ ہے، بات چیت کرنے کا انداز الگ ہے۔ سلمان فارسی کی آقا نے کہا سلمان بھول گئے غلام ہو، غلام ہونے کی حیثیت سے آؤ، ہماری بارگاہ میں آنا ہے تو غلام ہونے کی حیثیت سے آؤ، ہمارے غلام ہو تم، آقا بننے کی کوشش مت کرو بلکہ ہمارے غلام ہو تو غلام ہو کر ہی رہو، جس طریقے سے تمہیں حاضر ہونا چاہیے اس طریقے سے آؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اب غلامی ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، ساری باتیں بعد میں ہوں گی، یہ بتاؤ مجھے بیچتے ہو؟ اگر بیچتے ہو تو مجھے بیچنے کی قیمت کتنی لوگے؟ تو سلمان فارسی نے اتنا کہا تو سلمان فارسی کے آقا نے کہا سلمان تمہیں کون خریدے گا؟ تم بوڑھے ہو چکے ہو، تم کام اور کاج کرنے کے لائق نہیں، تمہیں کون خریدے گا؟ تمہیں کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تم بس یہ بتاؤ کہ تم بیچتے ہو یا نہیں، خریدنا یہ تو ہم جانے یا مجھے خریدنے والا جانے، یہ بتاؤ تم بیچتے ہو، مجھے تمہارا کام صرف بتانا ہے، تم یہ بتاؤ مجھے بیچتے ہو یا نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی نے کہا تو سلمان فارسی کے آقا نے کہا ہاں میں تمہیں بیچتا ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں خریدنے والا کون ہے، تمہیں کون خریدے گا؟ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کان کھول کر کے سن لو، مجھے خریدنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ مجھے خریدنے والا اماموں کا امام، امام الانبیاء ہے، مجھے خریدنے والا آمنہ کا لال محمد رسول اللہ ہے، مجھے خریدنے والا تاجدار انبیاء ہے۔ اللہ اکبر، سلمان فارسی نے اتنا کہا تو ان کافروں نے کہا کہ تمہیں وہ خریدیں گے جس کے پاس میں کچھ نہیں ہے، جس کے گھر میں تین دن تک چولہا نہیں جلتا، جو اپنے پیٹ سے تین پتھر باندھ کر رہتے ہیں، جو اپنی بھوک نہیں مٹا سکتے، تو وہ تمہیں کیا خریدیں گے؟ ان کے پاس ہمیں دینے کو کیا ہے؟ وہ تمہیں کیسے خریدیں گے؟ وہ تو خود خالی ہاتھ ہیں، وہ تمہیں کیسے خریدیں گے؟ وہ قیمت کیسے ادا کریں گے؟ تو سلمان فارسی کہتے ہیں ظالموں، تم نے ابھی ہمارے آقا کو پہچانا نہیں ہے، ابھی تم نے ہمارے آقا کو جانا نہیں ہے، ابھی تم نے ہمارے آقا کی حقیقت کو پہچانا نہیں ہے۔ ارے ہمارے آقا کی حقیقت تو یہ ہے، ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے، وہ مالک کونین ہیں، پاس وہ کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت تو یہ ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں قیمت بتاؤ، قیمت کیا لوگے؟ تو سلمان فارسی کے آقا نے کہا کہ تمہیں کچھ سونا دینا پڑے گا، تمہیں کچھ چاندی دینی پڑے گی۔ حضرت سلمان فارسی چلنے لگے، سلمان فارسی کے آقا نے ہاتھ تھام لیا اور کہا سلمان کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ایک قیمت اور ہے تمہیں ادا کرنی ہے۔ کہا کون سی قیمت ادا کرنی ہے؟ تو سلمان فارسی کے آقا نے کہا کہ تمہیں 100 کھجوروں کے درخت اور دینے ہیں، وہ بھی کھجوروں کے درخت تو پکے ہوئے ہونے چاہیے، ان پر کھجور لگی ہوئی ہوں تو وہ پکے ہوئے ہونے چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی اتنا سننے کے بعد چلنے لگے۔ عزیزان گرامی، جب چلے تو سلمان فارسی کے آقا نے کہا کہ سلمان کہاں جا رہے ہو؟ ابھی وقت تو سنتے جاؤ، کتنے دن میں یہ قیمت تمہیں ادا کرنی ہے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں بتاؤ کتنے دن میں یہ قیمت ادا کرنی ہے؟ تو سلمان فارسی کے آقا نے کہا، سلمان فارسی جس کے غلام تھے ان کے آقا نے کہا کہ تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، 3 دن کے اندر تمہیں یہ قیمت ادا کرنی ہے۔ اگر 3 دن کے اندر یہ قیمت ادا کر دی گئی تو تم آزاد ہو، اگر نہیں ادا کی گئی تو پھر تو ہمارے ہی غلام رہو گے، تمہیں کوئی آزاد نہیں کرا سکتا۔ حضرت سلمان فارسی دوڑے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اپنا چہرہ جھکا کر کے بیٹھ گئے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے سلمان کیا ہوا؟ پوچھ کر کے آ گئی ہو؟ قیمت بتا دی ہے انہوں نے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جی یا رسول اللہ بتا تو دی ہے لیکن قیمت بہت زیادہ ہے، انہوں نے کچھ سونا بتایا ہے، انہوں نے کچھ چاندی بتائی ہے۔ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں سونا اور چاندی تو انہیں دے دی جائے گی، لیکن یا رسول اللہ انہوں نے 100 کھجوروں کے درخت بتائے ہیں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے سلمان وہ کون سی بھاری بات ہے، ہم سونا بھی دے دیں گے، چاندی بھی دے دیں گے، 100 کھجوروں کے درخت بھی دے دیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے وقت بہت کم دیا ہے، انہوں نے 3 دن کا وقت دیا ہے، اب میں یہ سوچ رہا ہوں 3 دن میں 100 کھجوروں کے درخت کہاں سے لائیں گے؟ اگر ہم اگائیں بھی تو 3 دن میں 100 کھجوروں کے درخت کیسے اگ پائیں گے؟ اگر اگ بھی جائیں تو وہ کھجور ایک دم پکیں گے کیسے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے سلمان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سلمان ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خریدنے والے ہم ہیں، تمہارا سودا کرنے والے ہم ہیں، تو قیمت بھی ادا کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اس
کا کام قیمت بتانا ہے، لیکن قیمت ادا کرنا یہ محمد رسول اللہ کا کام ہے، محمد مصطفیٰ کا کام ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کی جھولی میں کچھ ڈالا، یعنی تھوڑی مٹی ڈالی، اور ڈالنے کے بعد کہا کہ سلمان اس کو لے جاؤ اور راستے میں کھول کر کے مت دیکھنا، پہلے تمہاری جو دو قیمت اس نے بتائی ہیں سونا اور چاندی وہ ادا کر دی جائے، پھر 100 کھجوروں کے درخت اس کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا، پہلے یہ قیمت ادا کر دی جائے۔ میرے آقا نے ان کی جھولی میں تھوڑی مٹی ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا کہ سلمان اس کو کھول کر کے مت دیکھنا، اپنے آقا کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہنا لے جو قیمت تو نے طلب کی تھی اپنی قیمت، ایک قیمت پہلے اپنی پکڑو۔ عزیزان کہ اے سلمان فارسی، اگر وہ پوچھیں تم سے کہ اس میں کیا ہے تو ان سے بتانا مت، ان سے یہ کہنا کہ خود کھول کے دیکھ لو اس میں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سلمان فارسی پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد اپنے آقا کے پاس گئے، سلمان فارسی نے کہا لو اپنی پہلی قیمت پکڑو جو قیمت تم نے طلب کی تھی۔ عزیزان گرامی، تو سلمان فارسی کی آقا نے کہا کہ کیا قیمت کیا لے کر کے آئے ہو اس میں؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا خود کھول کے دیکھ لو کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب وہ کھول کے دیکھی گئی ان کی جھولی کو تو عزیزان گرامی اس میں مٹی نہیں تھی، بلکہ جتنا سونا اس نے طلب کیا تھا وہ اتنا سونا بن چکی تھی۔ سبحان اللہ، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ پھر اسی طریقے سے میرے مصطفیٰ نے دوسرے دن ان کی جھولی میں مٹی ڈالی، کہا لے جاؤ سلمان اس کے سامنے کھول کر کے دکھا دینا، خود کھول کے دیکھے، اس سے کہنا کہ دیکھ لے کیا ہے۔ جب اس نے خود کھول کے دیکھا دوسری قیمت کو تو عزیزان گرامی وہ مٹی نہیں بلکہ وہ چاندی بن چکی تھی۔ سبحان اللہ، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اب دو قیمت تو ادا کر دی گئیں، اب تیسری قیمت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک دن کا وقت بچا ہے، اب 100 کھجوروں کے درخت ادا کرنے ہیں، وقت ایک دن کا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سلمان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جنگل میں جاؤ، حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ حضرت علی حضرت سلمان فارسی گئے جنگل میں، 100 کھجوروں کی گٹلی تلاش کی، 100 کھجوروں کی گٹلیاں تلاش کرنے کے بعد لے کر کے آ گئے، میرے آقا کے پاس میں حاضر ہو گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لے کر کے آ گئے ہو؟ سلمان فارسی کہتے ہیں جی یا رسول اللہ لے کر کے آ گئے ہیں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی چلو آج سلمان کا باغ اگاتے ہیں۔ حضرت علی ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، میرے آقا آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت علی ہیں، ان کے پیچھے پیچھے حضرت سلمان فارسی ہیں۔ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر باغ اگانا ہے، حضرت علی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی گڈھے کھود رہے ہیں، میرے آقا اس میں گٹلیاں ڈال رہے ہیں اور حضرت سلمان فارسی انہیں بند کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب پوری 100 کھجوروں کی گٹلیاں زمین کے اندر ڈال دی گئیں، ان سارے گڈھوں کو بند کر دیا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ چلو اب ہم چلتے ہیں، صبح آ کر کے دیکھیں گے اس باغ کو کہ یہ اگے گا یا نہیں اور یہ کیسا اگے گا۔ عزیزان گرامی، ادھر کافروں نے دیکھا، دیکھ کر کے پریشان ہو گئے، سوچنے لگے۔ کچھ کافروں نے کہا اپنے آقا سے کہ یار جو سونا دے سکتا ہے، جو چاندی دے سکتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ سونا اور چاندی دے سکتا ہے، تو ہمیں یقین کامل ہے کہ وہ 100 کھجوروں کے درخت بھی دے سکتا ہے، 100 کھجوروں کے درخت بھی اگا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک دن کا وقت ہے، اب کیا کیا جائے؟ عزیزان گرامی، 100 کھجوروں کی گٹلیاں زمین کے اندر ڈال دی گئیں، اب صبح ہونے والی ہے۔ رات میں کافروں نے مشورہ کیا کہ یار کیا کیا جائے کہ 100 کھجوروں کے درخت یہ اگا رہے ہیں، اور کچھ کافروں نے کہا کہ ہمارا یقین کامل ہے کہ یہ 100 کھجوروں کے درخت اگ جائیں گے، کیونکہ جو سونا چاندی دے سکتا ہے وہ کھجوروں کے درخت بھی دے سکتا ہے۔ تو کچھ ہوشیار ہوتے ہیں، کسی نے مشورہ دیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم 100 کھجوروں کی گٹلیاں جو انہوں نے زمین کے اندر دبائی ہیں، ہم ساری گٹلیاں نکال لیتے ہیں۔ جب گٹلیاں ساری نکال لی جائیں گی تو اس کے اندر کوئی گٹل نہیں ہوگی تو کھجوروں کے درخت اگیں گے نہیں، جب کھجوروں کے درخت اگیں گے نہیں تو سلمان فارسی کو آزاد کرانے کے لیے کوئی قیمت ان کے پاس ہوگی نہیں، تو سلمان ہمارے ہی رہیں گے، اس طریقے سے ہم محمد کو ذلیل بھی کر دیں گے، اس طریقے سے ہم محمد کو رسوا بھی کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے پیارے مسلمانوں، محمد مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی عزت کو بڑھایا ہے، اللہ نے اپنے
محبوب کے مقام و مرتبے کو بڑھایا ہے۔ کوئی لاکھ کوشش کر لے کہ مصطفیٰ کی شان کو گھٹا دیا جائے، کوئی گھٹا نہیں سکتا، کیونکہ مصطفیٰ کی عظمت کو بڑھانے والی ذات پروردگار عالم کی ہے۔ عزیزان گرامی، ان سارے کافروں نے ان گٹلیوں کو نکال لیا، اپنے گھر پر لے کر کے آ گئے اور سوچنے لگے کہ اب تو گٹلیاں ہم لے کر کے آ گئے ہیں، باغ اگے گا نہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن اللہ کی شان و قدرت یہ ہے، اور میرے مصطفیٰ کی شان بھی وہ شان ہے۔ عزیزان گرامی، جب رات کو گزر گئی، نماز فجر پڑھنے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے علی سلمان جاؤ باغ دیکھ کر کے آؤ، جو رات ہم نے باغ اگایا ہے وہ کیسا اگا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سلمان فارسی اور حضرت علی دونوں ساتھ میں چلے ہیں، جہاں باغ اگایا تھا وہاں دیکھ کر کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، جو رات باغ اگا کے گئے تھے وہ صبح آ کر کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورے 100 کھجوروں کے درخت کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، پورے 100 کھجوروں کے درخت کھڑے ہیں، اور خالی نہیں کھڑے ہیں بلکہ ان کے اوپر کھجور لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اور کھجور بھی لگے ہوئے ہیں تو کچے نہیں ہیں بلکہ سب کے سب کھجور پکے ہوئے لگے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ آگئے واپس، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی دیکھ کر کے آگئے ہو پورے 100 کھجوروں کے درخت اگ گئے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں جی یا رسول اللہ، پورے 100 کھجوروں کے درخت کھڑے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے علی سلمان کو لے کر کے جاؤ اور وہ قیمت انہیں دے کر کے آؤ، اور سلمان کو آزاد کرا کے لے کر کے آؤ، کہنا کہ آج سے وہ قیمت تمہاری اور سلمان ہمارے۔ حضرت سلمان فارسی کو لے کر کے پہنچے حضرت علی۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ اے لوگوں سنو، آج سے ساری قیمت تمہاری اور سلمان ہمارے۔ تو ان کافروں نے کہا کہ اے علی، ابھی قیمت ادا کہاں کی گئی ہے؟ پہلے قیمت ہم دیکھنا چاہتے ہیں، قیمت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب جا کر کے سلمان کو آزاد کریں گے، کیونکہ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ گٹلیاں ہم نکال کے لے کر کے آ گئے ہیں تو 100 کھجوروں کے درخت اگے نہیں ہوں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، مصطفیٰ کی شان اور مقام مرتبے کو انہوں نے پہچانا نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں جا کر کے دیکھ لو۔ عزیزان گرامی، جب انہوں نے جا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھ کر کے حیران اور متعجب ہو گئے، متفکر ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ 100 کھجوروں کے درخت کی گٹلیاں تو ہم لے گئے تھے، لیکن یہ 100 کھجوروں کے درخت کیسے اگ گئے؟ گٹلیاں تو ہمارے پاس ہیں۔ حضرت علی نے ایک کھجور توڑا اور توڑنے کے بعد ایک کافر کو دیا اور کہا لو اس کو کھا کر کے دیکھو کیسا ہے، میٹھا ہے یا پھیکا، کھا کر کے بتاؤ۔ جب اس نے کھایا، کھانے کے بعد منہ میں رکھا، رکھنے کے بعد کہا کہ اے علی اس کے اندر تو گٹلی نہیں ہے، یہ کیسے کھجور ہیں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں ظالموں، یہ ہم سے پوچھ رہے ہو کہ گٹلیاں کہاں ہیں؟ ارے گٹلیاں رات تو تم لے گئے تھے تو اس میں گٹلی آئیں گی کہاں سے؟ اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ گٹلیاں ہم لے جائیں گے تو باغ اگے گا نہیں، اس طریقے سے محمد کو رسوا کر دیا جائے گا۔ یاد رکھ لو، باغ کو اگانے والی ذات محمد مصطفیٰ کی تھی، اور ان درختوں کو بڑا کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ذات تھی۔ اس لیے مصطفیٰ کریم کی شان اور مقام مرتبے کو اللہ نے اس طریقے سے بڑھایا۔ عزیزان گرامی، جب سارے کافروں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد حیران ہو گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں اب سلمان ہمارے، باقی ساری قیمت تمہاری۔ تو ان کافروں نے کہا کہ سلمان رک جاؤ، ابھی اپنے گھر پہ گئے، جانے کے بعد سارا سونا لیا، ساری چاندی لی، وہ جو 100 کھجوروں کی گٹلیاں ان کے پاس تھی وہ سب لیا۔ وہ لینے کے بعد کہتے ہیں علی چلو چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ پہنچ گئے آقا علیہ السلام کے پاس، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا ہوا سلمان ہمارے ہو گئے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں سلمان ہمارے ہو گئے، لیکن یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ گئے ہیں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا ہوا؟ جتنی قیمت تم نے طلب کی ساری قیمت تمہاری ادا کر دی گئی، اب کیا چاہیے تمہیں؟ تو وہ کافر کہتے ہیں کہ اب ساری قیمت آپ کی ہے، اور سلمان آپ کے ہیں، اور آج سے ہم بھی آپ کے ہیں۔ ہم نے پہچان لیا، ہم نے آپ کی حقیقت کو جان لیا۔ ارے جب بغیر گٹلیوں کے باغ اگا سکتا ہے تو اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے۔ ارے جب مدینے کے تاجدار کی شان یہ ہے تو پھر ان کے پروردگار کی شان کیا ہوگی؟ ان کے پروردگار کا مقام کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھرتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟